ریاست کی بھلائی کی خاطر اپنی اور آپ کی حفاظت کے لیے سپاہیوں کو بلوایا، کیا میں نے غلط کیا؟ یہ بات تو بہت سیدھی سی بات ہے، لیکن اس کو غداری کے طور پر سب کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جیسے میں غدار ہوں۔ اور ویسے بھی میرا قبیلہ ہمارا دوست قبیلہ ہے، ہمارا دشمن نہیں ہے۔ حاجی صاحب سن کر کہتے ہیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا کہ باشلو خاتون کا قبیلہ کچک قبیلہ ہے اور ان پر بھی اس قسم کے الزامات لگے تھے کہ وہ جاسوسی کر رہی ہیں اور انہیں محل سے جلا وطن کر دیا گیا تھا، تو تم میں اور باشلو خاتون میں کیا فرق رہ گیا؟ تم نے بھی وہی غلطی کو دہرایا ہے جو کہ باشلو خاتون نے کی تھی۔ حالانکہ تمہاری نیت کچھ بھی ہو، لیکن تمہارے عمل کو دیکھا جائے گا اور تمہارے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم نے غداری کرنے کی کوشش کی ہے۔ بالآخر ترکان خاتون اپنی جان بچاتے ہوئے کہتی ہیں، میں سپاہیوں کو لے کر آئی ہوں، لیکن اس سے غداری ثابت نہیں ہوتی۔ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ میں نے جاسوسی کی ہے، کوئی خط یا کوئی دلیل؟ حاجی صاحب سن کر کہتے ہیں، ترکان خاتون کی طرف سے ایسی کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے، ہاں لیکن سپاہیوں کو لانا ایک غلط رویہ تھا۔ اب اس سے ریاست کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے یا نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ترکان خاتون سنتے ہی خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہیں، اگر کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہوئی ہے تو مجھ پر جاسوس یا پھر غداری کا الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ لہٰذا مجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، مجھ پر جھوٹا الزام لگانے والوں کو سزا دی جائے گی۔ زبیدہ خاتون نے سن کر کہتی ہیں، سپاہی تم لے کر آئی ہو اور سزا ہمیں ملے، یہ کیسا انصاف ہے؟ تمام لوگ جانتے ہیں کہ غداری کی سزا صرف سزائے موت ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ سلطان تمام باتیں سننے کے بعد بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ایک طرف زبیدہ خاتون ہے جو کہ ریاست کی بھلائی کی خاطر کئی سالوں سے کام کرتی چلی آ رہی ہیں اور سلطان کو ان پر بہت بھروسہ ہے، اور حاجی صاحب بھی زبیدہ خاتون کی طرف طرفداری کر رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف تاج الملک ہے جس پر سلطان کو پہلے ہی سے شک ہوتا ہے، اور ترکان خاتون جو کہ کئی بار غلطیاں کر چکی ہوتی ہیں۔ بالآخر سلطان کافی دیر سوچنے کے بعد کہتے ہیں، تمہارا سپاہیوں کو لانا میری ریاست میں دوسری ریاست کے سپاہیوں کو لانا ایک بہت بڑا جرم ہے، اور تم نے یہ سب کچھ تاج الملک کے ساتھ مل کر کیا ہے، تو تاج الملک کو 1 سال تک کے لیے جلا وطن کیا جاتا ہے، اور جہاں تک تمہاری بات ہے تو میں تم سے تمام اختیارات چھین لیتا ہوں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اب کوئی سپاہی بھی نہیں رہے گا اور نہ ہی کوئی خدمت گزار، اگر کوئی رہے گا تو وہ زبیدہ خاتون کے حکم کے مطابق رہے گا۔ ترکان خاتون سن کر کہتی ہیں، یہ میری بہت بڑی بے عزتی ہے، میں یہاں پر ایک خادم کی طرح زندگی گزاروں گی، میں کبھی برداشت نہیں کر سکتی، اس سے بہتر ہے کہ مجھے بھی جلا وطن کر دیا جائے۔ سلطان نے سن کر کہتے ہیں، تمہارے ساتھ اسی قسم کا رویہ رکھا جائے گا تو تب تمہیں عقل آ جائے گی کہ تم کس چیز کے مستحق ہو۔ یہ فیصلہ لینے کے لیے مجھے تم نے ہی مجبور کیا ہے، اگر تم ایسی حرکتیں نہ کرتی تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا۔ تم جانتی ہو کہ ہم قلعہ کوبل کو فتح کرنے کے لیے دن رات محنتیں کر رہے ہیں، اور تم نے تاج الملک کے ساتھ مل کر اس قسم کے گھٹیا کام کیے ہیں۔ کینک قبیلے میں سنجار بڑی بے صبری کے ساتھ خوشخبری کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران باشلو خاتون انہیں آ کر بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی سے نوازا ہے، اور تورنا خاتون اور آپ کی بیٹی دونوں ہی صحت مند اور ٹھیک ہیں۔ یہ سنتے سنجار بہت خوش ہو جاتا ہے اور اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا، اور وہ ترک قبیلے کے ایک سردار سے کہتا ہے تمام لوگوں میں کھانا تقسیم کر دیا جائے اور قبیلے کے تمام لوگوں تک یہ خوشخبری پہنچا دی جائے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سنجار اپنی بیٹی اور اپنی بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، اور اپنی بیٹی کو اپنی گود میں اٹھا کر بہت ہی خوش ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہوئے اپنی بیٹی اور بیوی کے حق میں بہت سی دعائیں کرتا ہے۔ ناظرین، ایک طرف گوہر خاتون کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ ترکان خاتون سے کہتی ہیں، تم ایک بہت ہی گھٹیا عورت ہو، تمہارے کہنے پر میں نے اپنے شوہر کے ساتھ نمک حرامی کی ہے اور ان کی والدہ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اب تم اپنا راستہ دیکھو اور میں اپنا راستہ دیکھوں گی۔ جیسے باشلو خاتون محل میں آ جائیں گی تو وہ میری والدہ کی طرح ہیں، مجھے اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ مجھے کس کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے۔ تو دوسری طرف زبیدہ خاتون سلطان کے ساتھ شطرنج کھیل رہی ہوتی ہیں، اور پھر سلطان زبیدہ خاتون سے کہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تم ناراض ہو کہ میں نے ترکان خاتون کو سزائے موت نہیں دی، اگر میں ایک شوہر کی نظر سے دیکھوں تو میری بیوی نے مجھ سے غداری کی ہے، لیکن اگر میں سلطان کی نظر سے دیکھوں تو مجھے اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، اور انصاف یہی کہتا ہے کہ جب تک کوئی ثبوت نہ ملے آپ کسی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں سنا سکتے۔ جہاں تک اس کی سزا بنتی تھی میں نے سنا دی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ تمہیں بھی اندازہ ہو جائے گا۔ زبیدہ خاتون نے سن کر کہتی ہیں، جب آپ نے انصاف کر ہی دیا ہے تو ہمیں آپ کے انصاف پر کوئی شک نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ مسئلہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں تھا، ریاست کی بھلائی کی خاطر تھا۔ سلطان نے سن کر کہتے ہیں، میں جانتا ہوں جب سے تم محل میں آئی ہو تو ریاست کی بھلائی کی خاطر بہت قربانیاں دی ہیں اور بڑے بڑے کام کر رہی ہو، تمہاری کوششیں مجھے نظر آتی ہیں، اور جہاں تک تمہارے کام کی بات ہے تو میں تم سے راضی ہوں، اور تم بھی میرے فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ اور جیسا کہ تم جانتی ہی ہو کہ میں نے کافی سالوں تک باشلو خاتون کی جدائی کو برداشت کیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں ترکان خاتون کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کروں۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران حاجی صاحب انہیں خوشخبری دینے کے لیے آ جاتے ہیں کہ قبیلے سے خبر آئی ہے کہ سنجار والد بن چکا ہے اور اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان اور زبیدہ خاتون بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور سلطان کہتے ہیں، اصفہان کے غریبوں میں کھانا تقسیم کیا جائے گا اور لوگوں میں شربت تقسیم کیا جائے گا۔ اور پھر جیسے ملک تبار تک یہ خبر پہنچتی ہے تو وہ سنجار سے ملاقات کرنے کے لیے اور اسے خوشخبری دینے کے لیے قبیلے جا رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران گوہر خاتون بھی ملک تبار کو آواز دے کر روکتی ہیں اور کہتی ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ قبیلے جاؤں گی،
مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ کی والدہ کی عزت کروں گی، کسی کی بری باتوں میں نہیں آؤں گی، آپ کا حکم مانوں گی، لیکن مجھے اپنے آپ سے دور نہ رکھیں۔ بالآخر ملک تاپار گوہر خاتون کے اصرار کرنے پر مان جاتا ہے۔ بالآخر ملک تاپار اور سلطان باشلو خاتون کے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ سنجار کو مبارکباد دیتے ہوئے کہتے ہیں، مجھے امید ہے کہ تم ایک اچھے والد بنو گے، اور تم نے جس خاتون سے شادی کی ہے وہ بہت ہی نیک اور ہنرمند خاتون ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم دونوں ہمیشہ خوش رہو گے، اور اب تو تمہاری اولاد بھی آ چکی ہے، یعنی تمہارا کنبہ مزید بڑا ہو چکا ہے۔ یقیناً بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں۔ تورنا خاتون نے سن کر کہتی ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، میرے والد صاحب تو فوت ہو چکے ہیں، اگر میرے والد صاحب ہوتے تو وہ میری بیٹی کا نام رکھتے، لہٰذا میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ میری بیٹی کا نام رکھیے۔ سلطان نے سن کر کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بیٹیاں باپ کے لیے رحمت ہوتی ہیں، لہٰذا ان کا نام زینب رکھا جائے گا۔ اور پھر سلطان خوشی خوشی زینب کے کانوں میں اذان دیتے ہیں تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہے، اور پھر تمام لوگ ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اور پھر گوہر خاتون خوش ہو کر تورنا خاتون کو مبارکباد پیش کرتی ہیں۔ باشلو خاتون یہ سن کر باہر چلی جاتی اور کہتی ہیں، مجھے کچھ کام ہے، اور پھر جیسے ہی باشلو خاتون تمام مہمانوں کے لیے حلوہ بنا رہی ہوتی ہیں تو گوہر خاتون ان کے پاس پہنچ جاتی اور کہتی ہیں، مجھے معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو ہمیشہ غلط سمجھا، آپ نے میری اولاد اور مجھ سے بہت پیار محبت کی ہے، لیکن میں بلا وجہ ترکان خاتون کے کہنے پر چلتی رہی اور آپ کی قدر و قیمت کو نہ سمجھ پائی، اور ملک تاپار بھی آپ کی وجہ سے مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ میں نے ان کو اذیت پہنچائی ہے کیونکہ میں نے آپ کا احترام نہیں کیا اور آپ کا ہاتھ نہیں چوما۔ آپ جس طرح تاپار کی والدہ ہیں اسی طرح میرے لیے بھی والدہ کے برابر ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دیں۔ اسی دوران ملک تاپار بھی خیمے سے باہر آ جاتا ہے اور وہ یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح گوہر خاتون ملک تاپار کے کہنے پر اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی ہوتی ہیں۔ بالآخر باشلو خاتون گوہر خاتون کی غلطی کو معاف کرتے ہوئے کہتی ہیں، اچھا انسان وہ ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور معافی مانگ لے، معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ جبکہ اللہ بھی انسان کو اتنا گناہ کرنے کے باوجود معاف کر دیتا ہے، تو ہم انسان کیا چیز ہے؟ میں نے تمہیں معاف کیا۔